پروان کو چراغ کو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیها ابدا، ذلك الفوز العظیم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ویسے تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب اتنے بلند اور اتنے زیادہ ہیں، یہ 1-2 گھنٹے کی کانفرنس یا 1-2 گھنٹے کے مجالس ناکافی ہیں، اور الحمدللہ امت مسلمہ میں ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے بجز چند کے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو مانتا بھی ہے، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کو، ایثار کو جانتا بھی ہے، اور اسلام نے انہیں کیا مقام دیا ہے، اس حیثیت سے وہ بہتر طور پر اپنے دلوں کے اندر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے ہیں جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ گھٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ ہمیں تاریخ پہ نظر ڈالنا ہے کہ اسلام کوئی آج نہیں آیا، نہ اسلام کوئی نیا مذہب ہے۔ اسلام بحیثیت قانون اور اللہ کے دین کے حضرت آدم لے کے آئے، اور حضرت نوح بھی اسی کی پیروی کرنے والے تھے، اسی کی پیروی کرنے والے حضرت ابراہیم بھی تھے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، انہی کی پیروی کرنے والوں میں سے تھے۔ پھر انہی کی پیروی کرنے والوں میں حضرت عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، یحییٰ آئے، زکریا آئے، داؤد آئے، سب کے سب انہی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وہی اسلام جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو دیا تھا۔ لیکن اکملیت کے اعتبار سے، کامل ہونے کے اعتبار سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم المرسلین آئے، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سید کائنات، سرور کائنات، سید انس و جن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس پر مہر لگا دی، اپنی طرف سے خاتم اور خاتم النبیین ہونے کا اعلان تو کیا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شرف ملا تو امتیوں کو بھی مل گیا، امتیوں کو بھی یہ شرف مل گیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں وہ بھی آخر الامم میں ہیں، آخری امتیوں میں۔ اب اس کے بعد کوئی امت نہیں، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس کے بعد کوئی اسلام چینج ہونے والا نہیں، اور اس کے بعد کوئی اور مذہب نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، سورہ مائدہ کی 3ویں آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر، تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور قیامت تک کے لیے تم سے راضی ہو گیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو دین کی حیثیت سے، قانون کی حیثیت سے میں راضی ہو گیا۔ اب اس کے بعد اعلان ہو گیا سورہ آل عمران کے اندر، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب کوئی دوسرا کوئی دین چاہتا ہے، لاکھ کوششیں کر لے، محنتیں کر لے، عبادت گزار بن جائے، تہجد نمازی بن جائے، پرہیزگار روزے دار بن جائے، اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے بجز اسلام، غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، وہ قیامت تک قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور کوئی اور دین پہ چل کے آئے گا، آ کر وہاں پر فدیہ دینے کی کوشش کرے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ذَهَبًا، زمین بھر اتنا سونا بھی دے کہ وہ فدیے میں چھٹکارا پانا چاہے گا، ہم اسے فدیے میں قبول نہیں کریں گے۔ یا دوسری جگہ کہتا ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، زمین بھر اتنا سونا ہی نہیں ہے، ایک دوسری زمین بھی لے آ کے 2 زمینیں بھر کے سونا دے، تبھی بھی میں فدیے میں قبول نہیں کروں گا۔ میرے پاس ایک ہی دین کیا ہے، اللہ کی رضا حاصل کر کے اب قیامت تک رہنے والا ہے، میں قبول کرنے والا نہیں ہوں کسی دوسرے دین کو۔ تو یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ سن 10 ہجری کے اندر۔ آج کیا چل رہا ہے؟ 1435 ہجری، 35 میں 10 نکال دیجئے تو 25 ہجری، تو معلوم ہوا 1000 سال، 400 سال اور 25 سال، یوں کہیں 1425 سال ہو گئے، یا یوں کہیں 1425 سال ہو گئے، دونوں برابر ہیں۔ اور عیسوی کے حساب سے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 610 ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 23 سالہ لگا لیں 623 میں، اور یہ اتری درخت 620 یا 35 رکھ لیجئے تو 2014، تو وہ بھی تقریباً 1500 سال بنتے ہیں۔ تو 1500 سال کی ایک محنت شاقہ ہے جو ہمیں کیا ہے اس سے پہلے مسلسل نظر آتی ہے، جس میں 1 منٹ کے لیے بھی اسلام نہ دنیا سے غائب ہوا، نہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی اذان و نماز روکی گئی، مسلسل 1425 سالوں سے۔ اور اللہ کے رسول کے 40 سال عمر کے ملا لے اور اس کے بعد نبوت کے 23 سال ملا لے تو تقریباً 1435 سال اور 13 سال مکی زندگی کے ملا لیں، تو اس حیثیت سے کل ملا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعلان نبوت ہوا تھا، تو اس حیثیت سے تقریباً 1440 پر 8 سال ہو چکے ہیں جو مسلسل اس بادگشت سے دنیا آگاہ ہو رہی ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کلمے کو سنبھالنے والے
اس کلمے کے لیے جد و جہد کرنے والے، اس اسلام کے لیے تن من دھن لگانے والے، اس اسلام کے لیے اپنی جانساریاں قربان کرنے والے، اس 1400 سال کی محنت کے پیچھے بنیاد بن کے کھڑے ہونے والے کون ہیں جی؟ آج ہمارے پاس تو سیدھے وحی نہیں اتری یا آسمان سے قرآن نازل نہیں ہوا، اس کے پیچھے 1435 سال کی تاریخ ہے، 40 سال کی تاریخ ہے، تو 1400 سال سے مسلسل جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، اس کا ذریعہ کون بنے، کہاں سے آیا، کیسے پہنچا، جو آج ہم قرآن و کتاب و سنت کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ایک ایک ادا کی، ایک ایک حرکت کی، ایک ایک جنبش کی، ایک ایک لمحے لمحے کی سیرت ہم تک کس نے پہنچائی؟ کن کی محنتوں کے ذریعے ہمارے پاس قرآن و حدیث پہنچا؟ اگر اس وقت کوئی قوم نہ اٹھتی، اگر اس وقت کوئی اللہ کے رسول کی مدد کرنے والا نہ بنتا، اگر اس وقت کوئی دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن لگانے والا نہ بنتا، تو پھر تصور کیجئے کیا معجزہ رونما ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ایک پریکٹیکل اسلامی نمونہ معاشرہ بھیج دیا، وہ فرشتوں کو بھیج کر کہ انسانی شکل میں رہو اللہ کے رسول کے زمانے تک اور اسٹیبلش کر کے دکھاؤ اسلام کو، پھر کیا اڑ کے اوپر میرے پاس آ جاؤ؟ پھر اس کے بعد گویا دنیا تاریک ہو گئی تھی 1425 سال تک، آج ہم کو پھر دکھائی دے رہا ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ جو لوگ یوں سمجھتے ہیں ان کی عقلوں پہ ماتم کرنے کے علاوہ یا دیوانے کہنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا لقب نہیں ہے، تنزن نہیں ہے، بڑی صحیح گفتگو کر رہا ہوں، بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارا زمانہ کافی فاصلے پر ہے، اب اسلام وہی ہے اور اسلام وہی حقانیت کے ساتھ آج بھی زندہ ہے، تو اس کا ثمرہ پھل کون ہے؟ صرف ایک نبی یا صرف کلام اللہ؟ وہ دونوں آ کے سب کچھ کر گزرے؟ ایک معاشرہ سوسائٹی قائم نہیں ہوئی تھی اور ایک ایسی جماعت تیار نہیں ہوئی تھی جو تن من دھن لگاتی ہو، ایک ایسی اللہ تبارک و تعالی کو ماننے والی پختہ ایمان والی جماعت تیار نہیں ہوئی تھی جو اس کے لیے، اس کاز کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تب کہیں جا کے یہ اسٹیبلشمنٹ ہوا، تو جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ میں حصہ لیا، بنیاد میں حصہ لیا، آپ ان کی بنیاد میں حصہ لینے والے کو تان دیں، آپ انہی کی عزت کو مجروح کریں، آپ انہی کے لیے تعزیانے لگائیں، آپ انہی کے لیے تانے لگائیں، آپ انہی کو ناسمجھ کہیں، آپ انہی کو بے وقوف کہیں، آپ انہی کے اندر زندگیاں اور ان کی زندگیوں میں غلطیاں تلاش کرتے رہیں، تو پھر بنیاد کا کیا بنے گا؟ عمارت کے ستونوں کو کھودنا شروع کر دیں گے، پھر تو عمارت کا کیا بنے گا؟ یہ بدبخت سوچتے نہیں ہیں اصحاب رسول اللہ پہ تان کرنا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی زبان درازی کرنا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں مین میخ نکالنا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں تلاش کر کے غلطیاں اکٹھے کر کے عوام میں بیان کرنا کوئی اچھا موضوع ہے اور بڑا اسلام کی خدمت کر رہا ہے، تو یہ بے وقوفی کی انتہا نہیں، پاگل پن کی انتہا نہیں تو اور ہے کیا؟ جو بنیاد ہے اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں عمارت کو مضبوط بنا رہے ہیں، تو عمارت کیسے مضبوط ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، اصل 1400 سال کی جس لنک نے ہمیں آج تک اسلام سے جوڑے رکھا ہے، اس میں سوائے ایک گروہ کے کوئی اہل السنہ والجماعت کے گروہ میں سے اصحاب رسول اللہ کا انکار کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا، اور جس نے انکار کیا اس کو امت نے اصحاب رسول اللہ کے انکار کرنے کے پاداش میں اہل السنہ کے لقب سے موسوم ہی نہیں کیا۔ آپ پوچھیں گے وہ کون؟
وہ ایک فرقہ ایک جماعت ہے، وہ ہے شیعہ، جس کو تمام مکاتب فکر اہل سنہ میں کچھ بھی ہو عقائد کم از کم ایک امت کی حیثیت سے مجتمع ہیں، وہ کوئی بھی ہو، خواہ دیوبندی ہو، خواہ بریلوی ہو، خواہ سہروردی ہو، خواہ نقشبندی ہو، خواہ اہل الحدیث ہو، خواہ اصحاب الحدیث ہو، خواہ اگلے ہوں، خواہ پچھلے ہوں، خواہ سلف ہوں، خواہ خلف ہوں، ان تمام نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اہل السنہ میں شیعہ نہیں آتے، کوئی دوسرا آئے تو آئے، شیعہ نہیں آئے گی۔ اور شیعت اور اہل السنہ میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ ہم اصحاب رسول اللہ کو مانتے ہیں، وہ مانتے نہیں۔ اللہ کا یہ بہت بڑا فضل و کرم تھا، ہوا قرآن میں اختلاف، ہوا نبی میں اختلاف، ہوا توحید میں اختلاف، ہوا عقائد میں اختلاف، ہوا فقہ میں اختلاف، ہوا الگ الگ مکاتب فکر میں اختلاف، لیکن صحابہ کے ماننے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا امت کے اندر۔ صرف ایک ہی فرقہ اٹھا جس نے گالیاں دی اصحاب رسول اللہ کو، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو کیا ہے، ان کے لیے غلاظت بکواس ان کے لیے سعادت کا باعث بن گئی، تو خود امت نے مجتمع ہو کے ان کو الگ کر دیا، اس کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہ تو تھی عقائد کی شکل میں اہل سنت نہیں کہلاتے تھے، لیکن دوسرا گروہ وہ ہے جو اہل سنت میں پیدا ہوا، جو شیعہ کہہ کر ان کو الگ بھی نہیں کیا گیا، بلکہ آستین کے سام بن کے وہ اہل سنت میں گھسے رہے، لیکن وہ بھی صحابہ کے انکار کرنے میں پیش تھی، پہلے بھی اور اب بھی۔ مجھے شیعہ سے کوئی لینا دینا اب نہیں ہے، اس کے لیے میں نے عنوان قائم نہیں کیا ہے، وہ تو واضح ہے، اور اہل السنہ ماشاءاللہ اب بھی بچے ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے عقائد ہمارے عقائد بالکل الگ الگ روشن ہیں، واضح۔ بات تو ان کی کرنی ہے جو اہل السنہ میں گھس کے آستین کے سام بندھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کی تنقیص اور شان میں گستاخی کے ذریعے اسلام کو پامال اور منہدم کرنا چاہتے ہیں، ان سے بات اصل میں کرنی۔ یہ بھی دو طرح کے طبقے تھے، ایک سلف ایک خلف میں، ایک پرانے دور میں ایک نئے دور میں۔ اب ان کی کیا ہسٹری ہے یہ بھی سن لیجئے، تاکہ آپ کو یہ خاکہ دے دوں، پھر آپ جتنے چاہیں سوال مجھ سے کریں، میں انشاءاللہ کیا ہے اللہ نے استطاعت دی تو آپ کے ذہنوں کو کھولنے کی کوشش کروں گا۔ ہاں، مغالطے کی بنا پر ڈرمی سے کوئی سوال کرتا ہے تو نہ اس کا حل ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول نے کبھی دیا ہے، لیکن سمجھ کی حیثیت سے واقعتاً غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کے پیدا کرنے سے، تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے بہت اچھی طرح اور بہت ہی عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ بات سمجھو اور اپنے ایمان کی فکر کرو۔ صحابہ پہ تنقیس یا لان تان کرنا گویا کہ اپنے ایمان کو پامال کرنا ہے، اپنے ایمان میں خلل میں ڈالنا ہے، اپنے ایمان کو کمزور مشتبہ کرنا ہے۔ یہ ان لوگوں کا شیوا ہے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گستاخی یا غلطی کی نسبت کر کے شور مچاتے ہیں۔ کیوں جی، عمر نے بھی تو غلطی کر دیا رضی اللہ عنہ، کیوں جی وہ بھی تو کیا ہے، لڑائیاں ہو گئی ان کے درمیان بھی، کون سے اچھے نمونے قائم کیے ان لوگوں نے اللہ کے رسول جانے کے بعد۔ کیوں ہم ان کو نمونہ مانے؟ ہم کو کیا ہے، بس کتاب اللہ کافی ہے، ہم کو حدیث پہنچ گئی، وہ بھی ہمارے اپنے ارادے سے اپنی عقل سے جو صحیح سمجھیں گے اس کو رکھیں گے، جو نہیں سمجھیں گے انکار کر دیں گے۔ یہ جو بکواس جنہوں نے کی ہے اور ہمارے ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں، خاص کر کتاب و سنت کہنے والا جلدی متاثر ہوتا ہے بنسبت بریلوی دیوبندی دوسرے فرقوں کی۔ کیوں؟ اس کو پٹانا آسان ہوتا ہے، بہت جلد ذہنوں میں بات قبول کرنے کی استطاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ بنتی ہے کہ ہماری نری جہالت اور قرآن و سنت کو بنیاد نہ بنانا اور اپنی عقل کو بنیاد بنا کے قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بنیاد ہے اس کی۔ تو سلف میں خلف میں کیسے ہوا؟ تو یاد رکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شیعہ کا عروج ہوا، تو وہیں اس کا ایک بالکل اپوزٹ فرقہ بنا،
شیعہ نے محبان علی اور شیعت علی، شیعہ کا ایک مطلب محب بھی ہے، محبت کرنے والے کے معنی میں بھی ہے، شیعہ کا ایک مطلب ہے فرقے کے معنی میں بھی ہے، شیعہ کا ایک مطلب پیروی کرنے والا کا بھی معنی ہے۔ ان تینوں معنی میں واقعتاً یہ شیعہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، حالانکہ نہ پیروی کرنے والوں میں ہے نہ حقیقت میں محبت کرنے والوں میں، لیکن ہے اہوا پرستی۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے اس صحابی کو، خلیفے کو، چوتھے آخر میں اتنا درجہ دیا کہ سامنے آ کے اللہ کہنے لگے انہی کی زندگی میں باقاعدہ، جس کی بنیاد پہ حضرت علی نے انہیں جلانے کا حکم دیا، جلا دیے گئے۔ پھر بھی لیکن عقیدہ پنپا، سب مٹ نہیں گئے، یہ اندر سے سلگتی رہی آگ، پھر یہ بھڑکی، کبھی بھڑکتی کبھی بجھتی، لیکن چنگاری موجود تھی۔ لیکن اس کے ہی تناظر میں ایک دوسرا فرقہ پیدا ہوا۔ جیسے ان لوگوں نے محبت علی میں یا محبت اہل بیت میں سب صحابہ کا انکار کیا، اسی طرح ان لوگوں نے کتاب و سنت کے نعرے میں سب صحابہ کا انکار کیا، حتیٰ کہ حضرت علی کو کہنے لگے کہ آپ کافر ہو گئے۔ ایک نے غلو کیا تو بنایا کہ حضرت علی آپ ہی اللہ ہیں، سامنے آ کے کہہ دیا۔ ایک نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑنے کے دعوے میں، آڑ میں حضرت علی کو بھی کافر بنا کے چھوڑا، اور وہ بھی باقاعدہ کہا کہ آپ کافر ہو گئے، توبہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم آپ کی جماعت میں آئیں گے، یا نہیں تو ہم الگ جاتے ہیں۔ الگ چلے گئے، خوارج کہلائے، خارجی، خارج ہونے والا، ایگزٹ، خرج سے، خوارج اس کی جمع ہے، خوارج کہلائے۔ حالانکہ کتاب و سنت کو مانتے تھے، اتنا مانتے تھے، ان کی نمازیں، ان کا روزہ، ان کے تہجد، ان کے عبادتیں صحابہ کو رشک کرتا تھا، اتنا مانتے تھے، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی کو کافر کہا تو بھی دلیل سے کہا، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے جی۔ آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو تحکیم کے لیے بھیج کر حضرت معاویہ کے پاس کفر کیا تو آپ کافر ہو گئے، دلیل ان کی بھی تھی۔ ہاں میں ذرا نوٹ کرا رہا ہوں کہ آج کا بھی ایک فرقہ یہی کہتا ہے، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں جی، ہم بڑے دلیل سے بات کرنے والے ہیں جی، ہم زبان کھولتے ہیں تو بغیر دلیل کے ہم کیا ہے، ہم کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ حالانکہ نہ دلیل ہوتی ہے، نہ فہم ہوتا ہے، نہ سمجھ ہوتی ہے، نہ قرآن تو دور کی بات ہے، عربی میں ایک سورہ تجوید و مخارج کے ساتھ صحیح نہیں پڑھ سکتے، حال ان کا یوں ہے، لیکن دعوے بڑے بڑے ہیں۔ تو یہ معاملہ آج ایک اور فرقہ ہے جو خوارج کا سا عمل رکھتا ہے، کتاب و سنت کا نعرہ لگاتا ہے اور اصحاب رسول اللہ میں مین میخ نکالتا ہے، کیڑے ہی نظر آتے ہیں۔ باغ میں کوئی جائے اور نہ پھل دیکھے، نہ پھول دیکھے، نہ سرسبز و شادابی دیکھے، نہ ہریالی دیکھے، نہ وہاں کی خوشبو اسے دکھائی دے، صرف جا کے دیکھے تو یہ دیکھے کہ کانٹے ہی کانٹے دیکھے تو بدبخت کی آنکھ میں خسارہ ہے، باغ میں تو خسارہ نہیں ہے۔ جہاں کانٹے ہیں وہاں پھول بھی ہیں، گلاب بھی ہیں، جہاں گلاب ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ جب کانٹے ہوں گے تو گلاب بھی ہوں گے، گلاب ہوں گے تو کانٹے بھی ہوں گے۔ آپ کو تو کانٹے نظر آئے، گلاب نظر نہ آیا، بعینی یہی مثال ہے۔ اصحاب رسول اللہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، انبیاء نہیں ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ معصوم ہیں، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوئیں گی، لیکن ان کی قربانیاں، ان کی جانثاریاں، ان کا ایثار، ان کی محبت، ان کا تن من دھن اسلام کے لیے لگانا اتنا نمایاں ہے، اتنا نمایاں ہے، اتنا نمایاں ہے، دشمن کو نظر آتا ہے، یورپین مؤرخین کو نظر آتا ہے، مستشرقین کو نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا تو ان بدبختوں کو نظر نہیں آتا جو کتاب و سنت کا نعرہ لگا کے اصحاب رسول اللہ کو گالیاں دیتے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی نہیں کرے گا بندہ۔ کیا اہل السنت والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اصحاب رسول اللہ معصوم ہیں، نبی ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی؟ کون بولا؟ کس نے کہا؟
ہم ان کو انسان مانتے ہیں، ان کے ہاتھوں سرزد ہو سکتی ہیں غلطیاں، بلکہ کبیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں کس نے حق دیا ان کی غلطیاں جمع کرنے کا؟ سوال یہ ہے، پہلے غلطیاں نہیں ہوئی اس کا انکار نہیں، پوچھنا یہ ہے کہ اختیار کس نے دیا تمہیں ان کی غلطیاں جمع کرنے کا، ان کی غلطیوں کو آرڈر لگانے کا، ان کی غلطیوں کو فیصلہ بنانے کا، ان کی غلطیوں پر لان تان کرنے کا، ان کی غلطیوں کو بنیاد بنا کے عوام کو بہکانے کا کس نے تمہیں اس کی اجازت دی؟ غلطیاں تو ہم بھی مانتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ آؤں گا اس کے جواب میں آؤں گا، ذہن میں یہ سوال رکھ لیں۔ اب آئیے سب سے پہلے اپنے عنوان کے مجموعی حیثیت سے نظر ڈالیں گے۔ کتاب و سنت میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ بات جب چل رہی تھی تو بعضوں نے کہا کہ بھائی ثابت کر دو مقام، ہم بھی مان لیتے ہیں صحابہ کا واقعتاً وہ مقام ہے، ثابت تو کرو نا قرآن و حدیث سے۔ اور بات دوسری یہ بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ حدیث ہو جو بخاری میں ہو، ہم اس کے علاوہ کسی کو مانتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اس سے بھی بڑھ کے کہنے والے پیدا ہو گئے جو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی بخاری میں بھی ہم نے 70 15 40 50 100 170 احادیث ضعیف پکڑ لی، نیا ریسرچ ہوا ہے۔ کیونکہ ریسرچ کا زمانہ ہے جی، کیا کریں گے، انسان مجبور ہے اشیاء کو ریسرچ کرتے کرتے، کائنات پہ ریسرچ کرتے کرتے اب تو یہ لوگ قرآن پہ بھی مین میخ نکالنے لگے، اس پر بھی ریسرچ ہونے لگا۔ 1400 سال ہو گئے جی، قرآن گویا کہ پرانا ہو گیا، اب نیا ایڈیشن آنا چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے، لڑو مارو قتل کرو، قاتلو فی سبیل اللہ، قاتلو فی سبیل اللہ، یہ سب پرانی باتیں ہیں جی۔ معاشرہ بڑا تمدن کر چکا ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ارے یہ سب پرانے دقیانوسی باتیں کہاں چل سکتے ہیں؟ آج لوگ تو زنا کو عام کر چکے ہیں، گھروں کے اندر زنا کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ہم کہاں جا کے ان سب اعمال پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں؟ نیو ایڈیشن قرآن کا نکال لیں گے ہم، جس میں سب چیزیں کو ہم اپنے طور پہ بدلا لیں گے۔ نہ زنا کا کوئی جرم ثابت ہوگا، نہ چورنی کے لیے یا چور کے لیے سزا ثابت ہوگی۔ ایسے مفہوم ہم نکال لیں گے اور 100% نکال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن سے گمراہی کوئی لینا چاہتا ہے 100% لے سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہم بہت سو کو اسی قرآن کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ بی کا معنی وت ہوتا ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا، ہی کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے ہم بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں، جو گمراہی چاہتا ہے قرآن کے ذریعے، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سو کو ہم راہ یاب کرتے ہیں، جو قرآن کھول کے صراط مستقیم چاہتا ہے۔ اچھا، یہ تمہیدی گفتگو بڑی اہم تھی، کیونکہ میرے اب 2 گھنٹے کی بنیاد سوالات کی اور اس کے ساتھ ساتھ اصل مضمون کی بنیاد اسی تمہید پہ ہے، یہ مت بھولنا۔ تمہید پختی ہو تو مجھے بات کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو اب آئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اور احادیث نبویہ میں اصحاب رسول اللہ کی شان کیا بیان ہے؟ کیا واقعتاً اتنی شان ہے کہ ہم ان پہ کلام نہیں کر سکتے؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پہ نظر آتی ہے، وہ سب سے پہلی چیز میں پیش کروں گا آپ کے لیے قرآن سے، کیونکہ اس پر تو اتفاق ہے، اس کو تو ماننا ہے، کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے کلام اللہ کا۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو جو آیات میں پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ خواہ آپ کے پسندیدہ مترجم کے آپ تراجم لے کے رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہی ترجمہ آپ کو مل جائے گا جو ترجمہ میں یہاں پر آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں
جو ہے کہ دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، پریفیس ہے، تعارف ہے قرآن کا، جس میں صحابہ رسول اللہ اور کئی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ نہ انجیل کو دی گئی، نہ تورات کو دی گئی، نہ زبور کو دی گئی، یہ صرف قرآن کی عظمت ہے۔ اور اتنی بڑی عظمت ہے کہ جب اس کا ذکر کرنے پہ آیا سورہ حجر میں تو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے 7 بار دہرائی جانے والی آیات کو آپ کے لیے دیا، اور قرآن عظیم کو تو معلوم ہوا قرآن عظیم کی ایک بڑی عظمت ہے، تو سورہ فاتحہ کی بھی ایک بہت بڑی عظمت ہے، کیونکہ دونوں کو الگ کر کے بتایا۔ اگر صرف اس کے اندر شامل ہو کہ ایک ہی عظمت ہوتی تو 7 مثانی پھر الگ سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن و سنت، قرآن کے اندر کوئی واو، کوئی حرف بھی ایسا نہیں ہے جو غلطی سے اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا، بیکار کا کوئی لفظ نہیں۔ تو معلوم ہوا اس کی بڑی فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی، جس میں اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہدایت کے لیے مانگو، مانگو تو کیا مانگو؟ ہدایت کے لیے مانگو۔ تو فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تم مانگو کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم بتلا دے۔ تو اللہ نے جواب دیا کیسے مانگنا ہے وہ صراط مستقیم؟ ایسے مانگو خالی صراط مستقیم ناکافی جملہ ہے، حالانکہ بالکل کافی جملہ ہے۔ صراط راستہ، مستقیم سیدھا، جس کے اندر عوج نہیں ہے، ٹیڑھ نہیں ہے، یہ معنی ہے سیدھا راستہ بتلا، کس کی طرف لے جانے والا جی؟ سیدھا راستہ جہنم کا؟ نہیں، وضاحت نہیں ہے، سیدھا راستہ بتلا، لیکن ہے کس کا سیدھا راستہ؟ کہاں پہنچانے والا راستہ؟ اس کی وضاحت ایک آیت میں نہیں ہوئی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستہ کہیں دوسرے کا بھی تو ہو سکتا ہے نا، وضاحت طلب سوال تھا، تو اللہ نے ایک پوری آیت تفصیل سے رکھی وضاحت کے عنوان سے کہ کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اے اللہ تو انعام کیا۔ تو دیکھیے انعمت کرنے والا انعام ایک صیغہ ہے کیونکہ وہ اللہ واحد ہے، لیکن جس پر کیا وہ جمع کا صیغہ ہے، علیہم ہم کا صیغہ غائب جمع مذکر، تو ہم میں نہ 1 آتا نہ 2 آتا، ہم میں 3 سے شروع ہوتا، 3 سے 10 بھی ہو سکتا، 100 بھی ہو سکتا، 200 بھی ہو سکتا، لیکن 1 ہرگز نہیں آئے گا، 2 ہرگز نہیں آئے گا، کیونکہ 1 کے لیے واحد الگ سے ہے، 2 کے لیے تثنیہ الگ سے ہے عربی میں، سوائے عربی کی زبان میں، یہ مسئلہ ہے کسی اور زبان میں نہیں ہے، ہر زبان میں 1 کے بعد جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں 2 کے لیے ایک الگ صیغہ ہے، پھر اس کے بعد 3 سے جمع شروع ہوتی ہے عربی میں۔ تو علیہم کا مطلب ہوا یہاں 1 بھی نہیں ہو سکتا، کتاب اللہ کلام اللہ نہیں ہو سکتا، 1 نہیں ہو سکتا، 2 بھی نہیں ہو سکتا کتاب و سنت، کیونکہ 2 ہوگا تو علیہما ہونا چاہیے تھا، نہیں آیا، علیہم آیا ہے، تو بات 3 سے شروع ہو رہی ہے، تو 3 سے شروع ہوگی تو جمع جماعت ہی ہوگی۔ اب کتاب و سنت سے بھی زیادہ کوئی اور شخصیت تھی تو وہ کون تھی؟ کن پر اللہ نے انعام کیا؟ اب انعام یافتہ گروہ کا راستہ کہہ کے کہا تو بات واضح ہو گئی، جس پر انعام کیا ہے اللہ وہ راستہ ہمیں دکھا، وہی صراط مستقیم ہے۔ تو انعام جس پہ کیا وہ 1 بھی نہیں ہے، 2 بھی نہیں ہے، بات 3 سے شروع ہو رہی ہے، تو اب یا تو تم اللہ کے رسول کو، قرآن کو اور صحابہ کو ملاؤ تو 3 ہو گیا، یا نہیں تو نبی کو، انبیاء کو، سب کو ملاؤ تو جمع ہو گیا۔ تو اب کوئی کہے کہ اب بھی صحابہ اس میں شامل نہیں ہیں جی انعام یافتہ گروہ میں، میں نہیں مانتا، یہ تو انبیاء کا گروہ ہے، صرف ہم ان کو مانیں گے، ان پر اللہ نے انعام کیا تو ان کا راستہ ہم مانگتے ہیں، اس میں صحابہ کی نشانی اشارہ ہی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں اچھا جی مان لیتے ہیں ولو بالفرض صحابہ نہیں ہیں، لیکن تفسیر تم کرو گے یا قرآن کرے گا؟ تمہاری من مانی چلے گی یا قرآن کی بات چلے گی؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا اگر قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کی بات چلے گی، میری بات نہیں چلے گی۔ اور قرآن میں تفسیر کا اصول بڑا مشہور اصول ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا،
قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے، بعض سے بعض کی، بعض میں مجمل بیان کیا، بعض میں مفصل بیان کر دیا، بعض میں مفصل کیا، بعد میں مجمل کر دیا۔ حضرت آدم کا واقعہ 7 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، ہر مرتبہ آیات میں تھوڑا سا اختلاف ہے، الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو کہیں سمرائز کر کے بتایا، کہیں بڑی تفصیل سے بتایا۔ طٰہٰ میں شروع کیا تو بچپن غائب، شروع ہی کر رہا ہے نبوت سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، کہاں جی بچپن گیا؟ بچپن یہاں ذکر ہی نہیں، باقیات سب کے سب ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، نیل پار کرنے کا واقعہ ہے، تیہ میں رہنے کا واقعہ ہے، سب ہے، لیکن پیدائش ہی نہیں ہے۔ لیکن قصص میں چلے جاؤ، یہ واقعات بالکل کم، دریائے نیل پار کرنے تک ہی کا واقعہ ہے، لیکن پورا بچپن حتیٰ کہ ماں سے شروع ہو رہی ہے بات۔ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، بچے کو اٹھا کے سمندر میں ڈالنا، وہاں سے وہ چلنا، وہ محل میں پہنچنا، فرعون اٹھا لینا، ماں تڑپنا، ماں کو بلوانا، وہ پورا قصہ موجود ہے۔ تو کہیں کچھ چھوڑا تو وہ ذکر دوسری جگہ کر دیا، کہیں سمرائز کیا تو خلاصہ بعد میں کہہ دیا، کہیں تفصیل بتائی تو کہیں اجمالاً بتایا۔ یہ قرآن کا اپنا اصول ہے۔ اس اصول کے تحت اگر ہم نظر ڈالیں گے تو انعمت علیہم کہہ کے اللہ نے چھوڑ دیا، کون منعم علیہ گروہ نہیں بتایا۔ کہا کہ ایسے مانگو تم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا ان پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، بس معاملہ وہاں سے ختم ہو گیا۔ کن پر انعام کیا یہ سوال وہاں جواب نہیں ہے، ہاں کن پر انعام نہیں کیا ان کو 2 گروہوں میں بتلا دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھو 2 راستے نہ چلا ہمیں، 2 راستوں کی ہدایت نہ دے، ان سے ہمیں بچا دے۔ وہ 2 کون ہیں؟ ایک مغضوب علیہم ہے جن پر تیرا غصہ ہوا، اور ایک وہ ہے جو گمراہ ہو گئے۔ غصہ کن پہ ہوا؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، یہ الیہود ہے۔ اللہ ان پہ غصہ ہوا، ان کے اندر بندر بنائے، سور بنائے، لعنت کی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کے زبانی لعنت کیا، داؤد علیہ السلام کے زبانی ان پر لعنت کیا۔ یہ لعنت کا گروہ، یہ مغضوب علیہم گروہ یہود ہے، ان کی طرح نہ چلانا، ان پر نہ چلانا۔ دوسرے کون؟ ولا الضالین، وہ کون ہیں؟ گمراہ ہیں۔ گمراہ کون ہیں؟ قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، یہ کون ہیں؟ یہ النصارى، مسیح، کرسچن، یہ ہیں ضالین۔ دیکھو ان کا بھی نہیں چلانا، ان کا بھی نہیں، ان کا بھی نہیں، یہودیوں کا بھی نہیں، عیسائیوں کا بھی نہیں۔ کن کا چلانا؟ ان کا چلانا جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو 2 کا نفی، 1 کا اس بات ہو گیا۔ منعم علیہ گروہ پہ چلانا، مغضوب علیہم پہ نہ چلانا، ولا الضالین پہ نہ چلانا، معلوم ہوا یہودیوں کے راستہ نہیں چاہیے ہمیں، عیسائیوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے ان کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ کن پہ انعام کیا ہے؟ تو سورہ نساء میں وضاحت کر کے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ تو فرمایا منعم علیہ گروہ، انعام یافتہ گروہ، جن پر میں نے انعام کیا وہ گروہ کون ہیں؟ النبیین، انبیاء ہیں، والصدیقین، سچے لوگ ہیں، والشہداء، اپنی اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے والے ہیں، والصالحین، اور صالح ترین لوگ، نیک لوگ معاشرے کے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو منعم علیہ گروہ ہیں، ان کا راستہ چلانا۔ تو معلوم ہوا صراط مستقیم صرف کتاب و سنت کا نام نہیں، ایک گروہ کے متبع ہو کر چلنے کا نام ہے، ایک گروہ کی پیروی دیکھ کے اپنانے کا نام ہے، ایک گروہ کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے۔ انبیاء کا بحث نہیں، انبیاء کو تو سب مانتے ہیں، بیٹھے ہوئے افراد بھی مانتے ہیں، انبیاء نمونہ ہیں۔ اگر اللہ کہہ دیتا
منعم علیہ میں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، واضح بات تھی، بات ختم ہو گئی، انبیاء کا راستہ۔ صدیقین کیوں بولا، شہداء کیوں بولا، صالحین کیوں بولا؟ یہ بھی منعم علیہ گروہ کے اندر شامل ہیں، تو پھر آپ کیسے ان کو نکال سکتے ہیں؟ آپ کی مجال کیا ہے؟ قرآن کو آپ نے اتارا ہے یا آپ کی منمانی تشریح چل سکتی ہے؟ اب اللہ کی قسم کھا کے کہیے، ایک صدیق مشہور ہے، اس کے علاوہ کسی اور گروہ میں صدیق مشہور ہے؟ انبیاء کے بعد کسی کا نام لایا تو صدیق کا نام لایا، اور صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہے اور ان کی بیٹی صدیقہ ہے۔ پیروی ان کی ہوگی نہیں ہوگی تب؟ ایک ہی تو صدیق مشہور ہے نا، والذی جاء بالصدق وصدق به، صدیق کا لقب قرآن میں بھی آیا ہے ابو بکر کے لیے، بالصدق وصدق به، مراد ہے جو ابو بکر حضرت مریم کو کہا کہ وہ امہ صدیقہ، حضرت مریم صدیقہ ہے، تو عورتوں میں قرآن نے کسی کا نام لیا صدیقیت کے مرتبے پر تو مریم ہے، مردوں میں کسی کا نام لیا تو ابو بکر ہے، اور یہاں نام لے رہا ہے کہ ہم نے کسی پر انعام کیا تو وہ صدیقین ہیں، انبیاء کو چھوڑا تھا۔ اگر آپ صدیقین کو نکال دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں یہ 1400 سال بعد ہم ہی صدیق ہیں، تو یہ شیخی بکھارنے کے، شیخ چلی بننے کے اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں، یہ اپنے آپ کی تعریف کر لینا ہے۔ اسلام آ کے 1400 سال تک کوئی صدیق پیدا نہیں ہوا، اب 1400 سال بعد آسمان سے ٹپک پڑا کوئی تمہارا اپنا رہنما جو صدیق بن کے کھڑا ہو گیا، کہہ رہا ہے کہ اب صدیق کی پیروی نہیں جی، قرآن و سنت کافی ہے، میری پیروی کرو، میں جو کہوں گا وہ قرآن بنے گا، میں کہوں گا وہ حدیث بنے گی، نہیں چل سکتا۔ تو پہلے ہی سورت کے اندر صحابہ کا اشارہ موجود ہے، گروہ پر لے جاؤ۔ اسی طرح توبے میں ہم نے حکم دیا، جب 3 صحابہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے جی، ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صدیق کا لقب ابو بکر کے لیے موضوع تھا یا آج ہماری امت میں سے کوئی موضوع لقب لینے والا ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے زندگی میں کبھی میں جھوٹ نہیں بولا اور میں اللہ کے ہاں صدیق ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ؟ کوئی کہہ سکتا ہے تو ابو بکر کہہ سکتے ہیں، ان کو اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے سرٹیفکیٹ ملا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ صدیقین کے ساتھ رہو۔ تم کہتے ہو صدیق میں برائی ہے، سچے کون ہو، اللہ ہے یا تم ہو؟ اب آئیے پھر فضیلت کے اعتبار سے دوسری آیت پہ جائیں۔ آیات میں پیش کرتا ہوں صرف قرآن سے، اندازہ لگائیں کہ کتنی تشریح، کتنا اللہ نے کیا ہے مدح کی ہے، پہلی صورت میں رکھ دیا۔ اب آگے بڑھیے، سورہ بقرہ نکالیے، قرآن کی پہلی صورت، ابتدا کیجئے۔ پہلا کیا ہے کلام؟ ھدی للمتقین، حالانکہ سب کو معلوم ہے ہدایت سب کے لیے ہے، یہ بات وضاحتوں کے بعد میں آ رہی ہے۔ دوسرے پارے کے اندر ھدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں کہا شروع میں متقین کے لیے ہدایت ہے، دوسروں کو نہیں ہے، اب فی الوقت متقین کے لیے ہے۔ اب جب کہہ رہا تھا متقین کے لیے ہدایت، تو 1400 سال سے تمہارے متقین کا انتظار تھا، نہیں 1400 سال پہلے بھی کوئی متقین گروہ تھا، کیونکہ ھدی للمتقین نہیں ہے، خالی متقین جمع کا صیغہ ہے۔ جب قرآن اترا اس وقت بھی متقین گروہ تھا، تو تبھی تو کہا کہ یہ ہدایت متقین کے لیے۔ اگر متقین گروہ ہی نہیں تھا، 1400 سال بعد تم ہی متقی بن کے آئے ہو، تو قرآن جب بیکار کا اترا تھا پہلے 1400 سال پہلے متقی کہنے کے واسطے؟
پھر آگے بڑھیے، ابھی ایک صفحہ آگے نہیں جائیں گے، اللہ کہتا ہے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، دیکھو جی منافقین سے، یہودیوں سے یا اس دور کے مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم دیوانوں کی طرح ان جیسا ایمان لے کے آئیں؟ اللہ جواب دیتا ہے الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ تم ہی دیوانے ہو، ولکن لا یعلمون، لیکن تمہیں جان بوجھ نہیں، یہ سمجھ نہیں رکھتے ہو تم۔ اس آیت پہ بھی ذرا غور کر لیجئے، قیل لہم آمنو، کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، اس طرح جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، اشارہ ہے الناس۔ دیکھیے الف لام استعمال ہوتا ہے عربی میں خاص کرنے کا، کرسی بولیں گے تو کوئی بھی اے چیئر ترجمہ ہوگا، اگر میں الکرسی کہوں گا تو دا چیئر کہنا پڑے گا، ال آتا ہے کسی مخصوص کو اشارہ کرنے کا، ناس کہا تو ہو سکتا تھا ہم بھی شمار ہو جاتے، لیکن اللہ کا الناس تو ہوا اس وقت کوئی لوگ تھے جس کو اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو جی ان کی طرح ایمان لاؤ، ایمان لاؤ کہتا تبھی مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن اللہ نے کہا ان کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ لوگ کہنے لگے ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں، تو اللہ نے جواب دیا وہ بے وقوف نہیں ہے، تم دیوانے ہو۔ تو الناس میں ہم تھے، ہمارے باپ دادا تھے، یا ہمارے پڑدادا تھے، یا ہماری پیڑھی تھی، یا اصحاب رسول اللہ تھے؟ بتائیے ذرا، جب قرآن اترا اس وقت الناس میں تھے کون جن کو اللہ نمونہ بنا کے کہہ رہا ہے کہ ان کی طرح لاؤ، ان کی طرح لاؤ؟ اچھا ایک بات دوسری نوٹ کیجیے، سب سے پہلے صحابہ کو دیوانہ یا گالی دینے والے کون ہوئے؟ منافق یہود۔ تو معلوم ہوا جو صحابی کو گالی یا تنزیہ آ کر ان سے گری ہوئی کوئی احترام سے گری ہوئی بات کہتا ہے، وہ یا تو منافق ہوگا یا تو یہودی ہوگا، مسلم نہیں کر سکتا۔ صحابہ کو سب سے پہلے گالی یہی دی گئی، دیوانے ہیں۔ اچھا جی گالی دیا، منافق دیا، لیکن جواب میں اللہ نے کیا دیا؟ کیا وہی گالی پلٹا کے نہیں دی؟ الا انہم ہم السفہاء، کہا کہ نہیں تم دیوانے ہو۔ تو اسی سے اسلاف لکھتے ہیں کہ بدبختو، جو اللہ کے رسول کو تم کہو گے دنیا پر زمین پر، آسمان والا تمہیں بھی وہی کہے گا۔ تم کہو گے وہ متقی تھے، تم کہو گے وہ پرہیزگار تھے، تم کہو گے وہ مفلحون تھے، تم کہو گے وہ جنتی تھے، تم کہو گے وہ ایماندار تھے، تم کہو گے وہ اخلاص والے تھے، تو اللہ بھی تمہیں کہے گا تم بھی مومن ہو سکتے ہو، تم بھی مسلم ہو سکتے ہو، تم بھی جنتی ہو سکتے ہو، تم بھی مفلحون میں شامل ہو سکتے ہو، تم بھی مخلصین میں شامل ہو سکتے ہو۔ اگر تم کہو گے وہ دیوانے تھے، اگر تم کہو گے وہ غلطیاں کرنے والے تھے، اگر تم کہو گے کہ وہ کیا ہے اسلام کے بغیر منافق بن گئے تھے، اگر تم کہو گے کہ مرتد ہو گئے تھے، تو اللہ بھی ساتوں آسمانوں پر سے وہی کہے گا کہ تم بھی مرتد ہو، تم بھی دیوانے ہو، تم بھی غلطیاں کرنے والے ہو، تمہارا بھی حشر وہی ہوگا۔ جو زمین پہ صحابہ کو تم کہو گے، آسمان والا آسمان سے وہی جواب دے گا۔ سب سے پہلا صحابہ کو گالی دینے والا گروہ منافق تھا، یہودی تھا، اور جو کہا اسی کو عرش والے نے لوٹا دیا واپس، تم دیوانے۔ آگے بڑھیے، بقرہ کی نہیں، الف لام میم جز کے آخری میں پہنچو، ایک جز ختم نہیں ہوا، پھر یہ بات دہرا دی گئی، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دیکھو لوگو، اگر تم ایمان لاتے ہو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جو ایمان لا چکے، جب قرآن اترا اس وقت کون ایمان لائے؟ ہم تھے یا تم تھے یا ہمارے باپ دادا تھے یا ہمارے پردادا تھے؟ کون تھے بھائی؟ اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، ایمان لاؤ اسی طرح، بِمِثْلِ، اسی طرح، آمنتم،
جو ایمان لا چکے ان کی طرح لاؤ. دلیل بنا دیا صحابہ کا ایمان لاؤ تو ہم مانتے ہیں کہ تم بھی ایمان والے. صحابہ کا صحیح ایمان نہیں ہے, ہم نہیں مانتے تم بھی ایمان والے. ہمیں نمونہ صحابہ چاہیے. آمنتم بھی فقد اہتدوا, تب تم ہدایت یافتہ ہو. وَإِن تَوَلَّوْا, اگر روگردانی کرو گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, جاؤ جاؤ اختلافات میں پڑو, ٹکڑے بن کے رہو. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, ان کا تو کہنا یہ ہے اصحاب کا, اللہ ہمارے واسطے کافی ہے. اب یہاں پر بھی پھر صحابہ کو نمونہ قرآن نے بنایا نہیں بنایا؟ بنایا, باقاعدہ بنایا. پھر آگے بڑھو, جہاں جہاں اللہ کہتا اولئک هم المفلحون, اولئک هم الصادقون, اولئک هم المؤمنون حقا, یہی لوگ ہیں ایمان والے, یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے, یہی حقیقتاً مومن ہیں. تم تھے یا ہم تھے یا ہمارے آبا و اجداد تھے جن کو اشارہ کر کر کے کہہ رہا یہی ہیں یہی ہیں یہی ہیں. اگر وہ صحابہ نہیں تھے تو پھر یہی ہیں کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ بیکار کا جملہ قرآن کہتا ہے کہیں. صحابہ کو اللہ مفلح کہتا ہے, صدیق کہتا ہے, اللہ تعالیٰ جنتی کہتا ہے. بعض لوگ یہ طریقہ اب دیکھا کہ بے شمار آیات ہیں جس میں صحابہ کی مدح کی گئی ہے, تو شیعت نے بھی یہ راہ نکالی اور آج کے بھی یہ اس طرح کے کیریکٹر کے لوگ نکالتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں جی, قرآن اترتے وقت یا اللہ کے رسول جب تک تھے تب تک تو یہ تھے ہی واقعتاً ایماندار, لیکن اس کے بعد کیا ہوئے؟ کافر ہو گئے. شیعہ نے تو کہہ دیا کافر ہو گئے. آج کے لوگ کہہ رہے ہیں جو احوا پرست ہیں ان کی چلنا ہے, قرآن ان کی منمانیت پہ چلنا ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں بعد میں یہ غلطیاں کرنے لگے, بعد میں یہ کیا ہے دنیا پرست بن گئے. دنیا کے لیے امیر معاویہ نے اور حضرت علی نے تلواریں نکال لی, حضرت عائشہ جنگ جمل پیش آئی, جنگ صفین پیش آئی. حضرت عمرو بن عاص تو وہ تو کیا ہے جی, ان کا مائنڈ ہی بڑا شاطر تھا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ تو کیا ہے عہدہ پرست بن گئے تھے, دنیا پرست بن گئے تھے, لڑائیاں کر رہے تھے. انہی کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا, ورنہ تو اسلام بڑا سچا مذہب ہے. یہ کہہ کے تانا دینے لگے. تو اللہ کے رسول کی زندگی میں تو تھے, لیکن بعد میں ان لوگوں کا معاملہ کچھ ہو گیا. میں ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں میرے ساتھیوں. اگر یہ بات ہے مان لیتے ہیں, لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے غیب, ہمارے ہاتھ سے غلطی ہو سکتی تھی, ہمیں پتہ نہیں ہے اگلے زندگی میں اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کیا کرنے والے ہیں. لیکن کیا تم اللہ کو بھی یہی سمجھتے ہو کہ اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ صحابہ کیا ہیں, اللہ کے رسول کے بعد پھر جانے والے ہیں, دھوکہ بازی کرنے والے ہیں, دنیا پرست بننے والے ہیں؟ اگر تھا تو پھر جنتی ہونے کا خطاب کیوں دیا؟ آپ پوچھیں گے کہاں ہے مدح, تو صرف اس وقت کی ہے, آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا وہ تو نہیں ہے مدح. کیوں نہیں ہوگا جی؟ توبہ 9 آیت نمبر 100 یاد رکھ لیجیے, کبھی نہ بھولنا اس آیت. 9 سورہ نمبر 100 آیت نمبر. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. فرمایا کہ السابقون الاولون, سبقت کرنے والے, پہلے پہل اسلام کو قبول کرنے والے کون کون ہیں؟ من المہاجرین والانصار, مہاجرین میں سے بھی ہیں, انصار میں سے بھی ہیں. والذین اتبعوہم, اس کے علاوہ کوئی دوسرا گروہ ہے ہی نہیں, ایک ہی چانس ہم لوگوں کو باقی ہے. کیا کرو؟ انصار اور مہاجرین کی اتباع کرو. جو اخلاص کے ساتھ اس کے بعد آئے انصار و مہاجرین کی اتباع میں, تو انہی کے لیے جنت ہے. والانصار والذین اتبعوہم باحسان, تو خطاب ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. کیسے راضی؟ جب تک رسول تھے تب تک راضی, جب تک تم زندہ تھے تب تک راضی, جب تک جنگ صفین نہیں ہوئی تھی تب تک راضی,
جب تک جنگ جمل نہیں ہوئی تھی تب تک راضی، 40 ہجری کے اندر تک راضی، 40 ہجری کے بعد راضی نہیں، نہیں، فرمایا ایسے راضی وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے ان کو تیار کر کے رکھ دیا ہے، جنات، باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیش اسی میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم کہتے تو آپ کہو غلطی ہو گئی بھائی، کیا تمہارے عقیدے میں اللہ بھی غلطی کر سکتا ہے؟ اللہ کو بھی غیب معلوم نہیں تھا یہ اللہ کے رسول کے بعد چال باز بن جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کے رسول کے بعد دنیا پرست بن جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کے رسول کے بعد جنگ جمل، جنگ صفین میں دنیا کے لیے صحابہ کو قتل کرتے پھریں گے، لوگوں کو قتل کرتے پھریں گے؟ نعوذ باللہ۔ اے اللہ کو جنگ جمل، جنگ صفین پیش آئے گی نہیں معلوم تھا؟ جس کے لیے اللہ نے وعدہ کر دیا ان کے لیے جنت ہے۔ اور اس میں تو امام شافعی کا قول بڑا نرالا ہے، انہوں نے کہا اگر کوئی کہہ دے میرے مرنے کے بعد جو حصہ باقی ہے 1/3 میں وہ وصیت کر سکتا ہے، 1/3 کا حصہ مخلص مسلمانوں کو دے دو، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ صرف آپ یا تو انصار کو دے سکتے، یا تو مہاجر کو دے سکتے، یا تو ان کے پیروی کرنے والوں کو دے سکتے، کہیں زندیق کو نہیں دے سکتے، صحابہ کو ماننے والے کو نہیں دے سکتے، شیعہ کو دے نہیں سکتے، کسی اور فرقے کو دے نہیں سکتے، خوارج کو دے نہیں سکتے۔ کیوں؟ سچے پکے مسلمان کی 3 ہی کیٹیگریاں اللہ نے بتائی ہیں۔ ایک کہا کہ سابقون الاولون میں انصار مہاجر، پھر اس کے بعد ان کی پیروی کرنے والا، تیسرا گروہ کوئی اور نہیں ہے، راہ ایک ہی بچی ہے۔ اب نہ ہم مہاجر ہو سکتے ہیں، نہ سابقون الاولون، نہ انصار، تو ایک راہ بچی ہے، کیا ہے؟ صحابہ کی پیروی کرو، ان کے سے بن سکتے ہو، مسلمان خالص ہو سکتے ہو، جنت کا وعدہ تمہارے سے بھی ہو سکتا ہے، ورنہ پھر تو کیا ہے، کوئی تیسرا گروہ ہے نہیں۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اب تو صرف ایک ہی راہ ہمیں باقی ہے، انصار و مہاجرین کی راہ پہ چلنا۔ اگر کوئی وصیت کر جائے میرا مال خالص مسلمان کو دے دینا، تو انصار و مہاجر رہیں گے تو ان کو دے دیں گے، یا نہیں تو ان کی پیروی کرنے والا جو مسلمان ملے گا اس کو دیں گے، لیکن ہرگز صحابی کا انکار کرنے والے کو وہ مال نہیں دیں گے۔ کیا مسئلہ نکالا دیکھیے، ان کی فقاہت دیکھیے، ان کی فقہ دیکھیے کیسے کام کر رہی ہے۔ اچھا آپ کہیں کہ اچھا جی یہاں تو عموم ہے، ہمیں خصوصیت سے بتلاؤ، یہ تو ہر اللہ کے بندے کے لیے اللہ نے کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا، ویسے میں آ جاتا ہے معاملہ۔ تو اچھا ہم مان لیتے ہیں۔ سورہ تحریم کی اس آیت کو پڑھ جائیے، فرمایا جب پل صراط پہ چلنے کا موقع ہوگا اس دن آپ کے لیے بڑا کٹھن ہوگا، خاص کر منافقین کے لیے۔ ہاں جی، منافقین وہ بھی ہیں جو اللہ کے رسول کے صحابہ کا انکار کرنے والے ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا آیت المنافق بغض الانصار، آیت المؤمن حب الانصار۔ منافق کی علامت انصار سے بغض رکھے گا، مومن کی علامت صحابہ سے محبت رکھے گا۔ صحابہ کی محبت ایمان کی دلیل، صحابہ کا بغض یہ دراصل نفاق کی دلیل۔ تو منافق بڑے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں گے اس دن، خاص کر کیونکہ اندھیرا ہوگا، خالص اندھیرا کھپ۔ اب اس اندھیرے پہ چلنے کا راستہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تلوار سے زیادہ شارپ ہوگا وہ پل جس پر سے گزرنا ہوگا، اور اوپر سے آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، جسے ہم کوکی بولتے ہیں، کوکی جس پہ کیا فیان وغیرہ ہوک اٹکاتے ہیں نا، اس طرح کے آنکڑے، بڑے بڑے آنکڑے۔ اب وہ وہاں سے گزرے گا تو وہ آنکڑے پکڑ کے کھینچیں گے تو نیچے سے کھینچیں گے، نیچے جہنم ہوگا، جہنم کے اوپر یہ پل ڈالا جائے گا۔ یوم تری المنافقین والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ اب منافق تڑپڑے کھائیں گے، تڑپیں گے، کہیں گے بھائی ذرا سا مجھے بھی روشنی دے دو۔ کن سے؟ ایمان والوں سے۔ انظرونا،
رعایت کرو نا، ذرا ہمیں طرف بھی دیکھو نا. نقتبس من نورکم، اقتباس اسی سے نکلا ہے. اقتباس وہ کہتے ہیں جو کتاب میں سے کچھ حصہ نکال کے آپ پیش کرتے ہیں، دیکھو بھائی انہوں نے یوں لکھا ہے، اس کا استباق ہے، اسی سے نکلا ہے. تو فرمایا کہ نقتبس من نورکم، ذرا نور ہم کو بھی دو دے. کہا جائے گا فرشتوں کے ذریعے سے قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ 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 واپس پلٹو. فالتمسوا نورا، پیچھے جا کے تلاش کرو. فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے اور منافقین کے درمیان ایک دروازہ کھڑا کر دیا جائے گا. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، یہاں منافقین عذاب سے تڑپ رہے ہوں گے، اندر مومنین کو اللہ کی رحمت چھا رہی ہوگی. ایسے حالات میں اللہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا، سورہ تحریم کی آیت 8 نمبر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، دیکھو توبہ کرو سچی توبہ. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار، شاید ہو سکتا ہے یہ سچی توبہ سے اللہ تمہارے پورے گناہ معاف کر دے اور تمہیں باغات میں داخل کر دے. کیوں؟ کیونکہ وہ دن وہ ہوگا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. ٹھنڈے دل سے ترجمے پہ غور. اللہ اس دن اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا. یخزی اللہ النبی، لا یخزی، رسوا کرنا، ذلیل کرنا. اخزا یخزی، کہا کہ لا یخزی، یوم لا یخزی اللہ، اللہ رسوا نہیں کرے گا. کسے نہیں کرے گا؟ النبی، نبی کو. بات کافی تھی نا جی، بات ختم ہو گئی نا. نبی کو رسوا نہیں کرے گا، نہیں، بات نہیں ختم. فرمایا والذین آمنوا معہ، اور ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا جو ان کے ساتھ ایمان لائے. لو معہ آ کے ہم سب کو نکال دیا، ہم ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کو دیکھا، اس دور میں پیدا ہوئے. ہمارے تو ایمان کی کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں، ایمان کی گارنٹی لیکن صحابہ کو دیا باقاعدہ، آخرت میں بھی. آپ کہتے ہیں دنیا میں یہ غلطیاں اللہ کے رسول کے بات کر کے یہ کیا ہے، اپنا مقام کھو چکے. ہم ان سے پوچھتے ہیں اس آیت کی دلیل، اس کو تم کیا جواب دو گے جس میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو رسوا نہیں کرے گا. ساتھ ایمان لانے میں تم تھے، تمہارے باوا تھے، تمہارے دادا تھے، تمہارے پردادا تھے، کون تھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. کیا ابو بکر نہیں تھے، عمر نہیں تھے، عثمان نہیں تھے، علی نہیں تھے، طلحہ نہیں تھے، زبیر نہیں تھے، ابو عبیدہ نہیں تھے، سعید بن زید نہیں تھے، عمرو بن عاص نہیں تھے، عبداللہ بن عمرو بن عاص نہیں تھے، ابن عباس نہیں تھے، ابو ہریرہ نہیں تھے، عبداللہ بن عباس نہیں تھے، حذیفہ نہیں تھے. تم کہاں سے آ گئے؟ اللہ ان کی گارنٹی دے رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ صحابہ تو اللہ کے رسول کے بعد منمانیاں کرنے لگے. اللہ کہتا آخرت میں بھی میں ان کو ذلیل نہیں کروں گا. تم کہتے ہو یہ ذلیل دنیا ہی میں ہو چکے تھے، ہم ان کو نہیں مانیں گے، ہم خود سمجھ لیں گے. تو یہ تمہاری اپنی منمانی ہوئی یا تم قرآن و سنت کے صحیح دعوے دار بن گئے؟ ابھی آئی، میں نے ابھی صرف قرآن کی آیات ختم نہیں کی لیکن وقت میرا ہوا چاہتا ہے، لیکن میں موضوع ختم کر کے چھوڑوں گا. میں ایک سبق دینا چاہتا ہوں، میں خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی کہ ہم دلائل سے بات کرتے ہیں. جو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پاس دلائل نہیں ہیں، ہم کتاب و سنت کا نعرہ کر کے عوام کو صحابہ سے جو برگشتہ کر رہے ہیں ان پہ حجت قائم ہو جائے. کہ عذرا محال میں ایک پروگرام ہوا تھا جہاں حجت قائم ہو گئی. ہمارا کام پہنچانا ہے، ذمہ داری. کل ہم سے پوچھو، آپ کے پاس پیغام پہنچ جائے، پھر اس کے بعد آپ کی عقلیں ہیں، آپ فیصلہ کیجئے. پھر بھی آپ انکار کرتے رہیں، گالیاں دیتے رہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن ہم پہنچائیں گے آپ تک پیغام. ابھی آپ نے سورہ فتح کے آخری 3 آیات تلاوت کی، ابھی آپ نے سنا ہے. جو طالب علم یہاں آ کے قرات پڑھا، اس میں کیا کہا؟
محمد الرسول اللہ، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بات بالکل ختم تھی، لیکن لایا اللہ نے دوسری بات، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ ہیں کفار پر سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم. جن کے گروہ کی بات ہو رہی ہے، جب صحابہ غلطی پہ تھے تو کیوں ان کی مداح ہے؟ اگر تب صحابی نہیں تھے تو پھر کن کے بارے میں قرآن یہ گفتگو کر رہا ہے؟ وہ آپس میں رحیم اور کفار پہ سخت ہیں. کیا آپ کو یہ احادیث نہیں پہنچے کہ سب سے زیادہ اس سلسلے میں عمر کا نام ہے کہ کفار پہ سخت؟ اشداء کی سب سے بہترین مثال حضرت عمر میں نہیں دکھتی؟ رحماء بینہم میں تمام صحابہ کی نہیں دکھتی؟ کیا انصار کا وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ جب مہاجر ہجرت کر کے انصار کے پاس پہنچے تو عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن الربی نے کس طرح مواقعات کا فریضہ انجام دیا؟ سعد ابن الربی نے کیا عبد الرحمن جو مہاجر تھے ان کو یہ نہیں کہا میری 2 بیویاں ہیں، 2 باغ ہے، میری ساری چیزیں سامنے لا کے رکھ دیتا ہوں، اور تم ایسے کرو کسی ایک کو دیکھ کے پسند کر لو، بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، جو باغ پسند کرتے وہ باغ دے دیتا ہوں، جتنی چیزیں تھوڑ برابر کا نصف آدھا کر کے تمہیں دے دیتا ہوں. ایسی بھائی چارگی اور محبت کی کوئی مثال آپ کو دنیا میں ملے گی؟ سگا بھائی آج کچھ دیر کے لیے اپنا گھر بھائی کو دینے کو تیار نہیں. یہ صرف اللہ کے رسول نے ہاتھ ملایا کہ سعد ادھر آؤ، عبد الرحمن ادھر آؤ، لو ہاتھ پہ ہاتھ پکڑو، آج سے تم دونوں بھائی ہو جاؤ. تو سعد ابن الربی کا احسار یہ ہے. رحماء بینہم کی تصویر کو اگر صحابہ سے نکال دیں گے تو آپ کو کیا خاک مثالیں ملیں گی؟ آپ بنیں گے اس کی مثال. آپ کی اخلاقی حیثیت، آپ کا کردار اتنا اچھا ہے کہ اشداء علی الکفار برحماء بینہم کی تصویر بن سکتے. اگر صحابہ اس سے نکل جائیں تو پھر آپ جائیں کہاں؟ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صرف اتنا نہیں کہا، مدح میں بہت لمبی آئی. فرمایا تعریف میں ایک ایک نکات ذہن میں رکھیے. تراہم، تم دیکھو گے، رکعن سجدا، جب کبھی بھی دیکھو گے یا تو رکوع کرنے والوں میں سے ہوں گے یا سجدہ کر رہے ہوں گے. تہجد کی جو پابندی ابو بکر و عمر نے کی تھی، اصحاب رسول اللہ نے کی تھی، ہم کرتے ہیں؟ ہمیں تو نماز فجر نہیں آتی، ہماری صبح تو 10 گھنٹے 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، ہم کون سے تہجد گزار ہیں؟ اگر ہم ہیں اس سے مراد تو پھر صحابی کہاں جائے؟ اگر صحابہ کو تم نکال دو تو پھر تم اور کون سی جماعت کو لاؤ گے وہاں پر؟ یہی وہ لوگ تھے جو تہجد کبھی نہیں چھوڑتے تھے، رکعن سجدا. تیسری بات کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سارا کام جو کر رہے تھے ہمیشہ رکوع سجود میں وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہوئے کر رہے تھے. اخلاص کی بھی گواہی. بتاؤ تمہاری کون سی نماز کو تم گارنٹی دے سکتے ہو کہ یہ میں کیا ہے پورے اخلاص سے پڑھا ہوں، اللہ کو قبول کرنا ہی ہوگا؟ بتاؤ کوئی ہے؟ ہم سب کس کھیت کے مولی ہیں اگر ہم صحابہ کو نکال دیں ان اوصاف سے؟ کون ہے جو کہہ سکتا ہے پورے اخلاص سے میں نے زندگی گزاری؟ آج تو سراپا دکھاوے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. خواہ وہ علماء ہوں، خواہ وہ تجار ہوں، خواہ وہ دنیا دار ہوں، خواہ وہ دیندار ہوں، سب کے پاس دکھاوا آ چکا ہے. اللہ گارنٹی ان کے اخلاص کی دے رہا ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. چوتھی نشانی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. جب بھی تم انہیں دیکھو گے تم ان کے پیشانیوں پہ سجدے کے نشان دیکھو گے. 80 سال زمین پہ رگڑتا ہے، حسیر پہ تو ایک نشان بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ نشان رکھ کے بریانی کے دکان میں بریانی کا بزنس کرتا ہے. بھائی نمازی حلال بریانی لے کو جاؤ بھائی بولتا. اس نشان سے بھی وہ کم از کم کیا ہے دنیا ہی چاہتا ہے. ہم دنیا دار کہاں وہ اللہ کے رسول کے صحابہ جن کی مدح اللہ خود کر رہا ہے کہ پیشانیاں چمک رہے ہوں گے. یہ کون سی چمک ہے؟ یہ چمک ہے تہجد پڑھنے سے ایک چمک پیشانی پہ پیدا ہوتی ہے.
ہاں اسلاف کا یہی ترجمہ ہے. تہجد سے نو نشانی پیدا ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ تمام صحابہ تہجد گزار تھے. صحابی وہ تھا اس زمانے میں جو تہجد گزار تھا، اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے چہرے پہ، وہ نور مراد ہے. اور دوسرے مفسرین ابن کثیر وغیرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ وہ نور مراد ہے جو اللہ قیامت کے دن ان کے پیشانی کو دے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. ایک تو نور وہ ہوگا جو دہنی طرف چل رہا ہوگا ان کے ساتھ ساتھ ٹارچ لائٹ کی طرح، وہ اندھیرے میں پل صراط کا راستہ پار کرتے ہوئے. ایک دوسرا نور وہ ہوگا جو یہاں پیشانی پہ دے گا لائٹ کی طرح، ان کو دے گا خاص طور پر جو صحابہ ہیں. پھر ان پہ چلنے والے جو امتی بعد میں آئیں گے ان کو بھی دے گا. ہاں تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، پانچویں نشانی. فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صحابی اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، جس طرح محمد الرسول اللہ کی گواہی آئی ہے تورات و انجیل میں، اسی طرح اصحاب محمد الرسول اللہ کی گواہی بھی انجیل و تورات میں آئی. اس کی مثالیں انجیل و تورات میں ہم نے رکھا. اسی وجہ سے ابو بکر صدیق بننے سے پہلے عیسائی راہب اور یہودی علماء جانتے تھے کہ یہ ابو بکر ہے. پورا حلیہ لکھا ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے وہ مشہور روایت جس میں حضرت عمر نے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے نکلے اور جب پہنچے تھے ساتھ میں ان کا غلام تھا. غلام ایک مرتبہ باری سواری کرتا تھا، حضرت عمر باری ایک مرتبہ سواری کرتے تھے. ایسے ایک سواری پہ دونوں سفر کیے، اتنا لمبا سفر مدینے سے شام. فلسطین پہ جب پہنچے تو باری غلام کی تھی اور عمر باغ تھامے ہوئے تھا. عجیب مسئلہ. صحابہ نے روکا چابی لینے کے لیے، خلیفۃ المسلمین جائیں اس حالت میں غلام سوار ہو اور یہ باغ پکڑ کے کھینچے. کہا کہ اللہ نے عزت دی ہے مجھے، اس سے کوئی سروکار نہیں. لاؤ وہ پرانا بھولیا میرا، زرق برق لباس پہنانا چاہا عبا بہترین. کہا کہ نکال کے رکھ دیا کہ نہیں کچھ تکبر سا محسوس ہو رہا ہے مجھے، پرانا لباس لاؤ. پھر وہی پہن لیا پیبند کا. پھر اس کے بعد کیا ہے، غلام کا نکیل پکڑ لی، باغ پکڑ لی اور نکلے. غلام اوپر یہ نیچے، اور بیت المقدس کے سامنے دروازے پہ کھڑے ہوئے. ان کے پادری اوپر سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کس شان سے آ رہا ہے یہ آدھی دنیا کا امیر المومنین. تو عجیب حالت دیکھ رہے ہیں کہ غلام کی باغ پکڑ کے، غلام اوپر یہ نیچے، اور باغ پکڑ کے یوں یوں چا کر کے کھڑا ہوا ہے پرانے کپڑے پہن کے. تو ان کے پادریوں میں سے بڑا پادری نکلا، سیدھا بھاگا اپنے پرانے کتابوں صحائف کی طرف، اس میں جا کے نشانیاں ڈھونڈنے لگا. پھر بھاگ کے آ کے کہا کہ بالکل صحیح ہے، یہی نقشہ ہماری کتابوں میں ہے، جاؤ جا کے بغیر لڑائی کی چابی حوالے کر دو. حوالے کرتے وقت بڑے ادب سے آ کے سوال کیا پادری نے. خلیفۃ المسلمین تمام نشانیاں پوری ہیں، ایسا ہی نقشہ ذکر کیا گیا ہے ہماری کتاب کے اندر. غلام اوپر ہوگا، باغ خلیفہ پکڑے ہوگا، اور اس کے اس میں 7 پیوند ہوں گے، اور میں نے اوپر سے دیکھ لیا 6 پیوند تو نظر ہی آ گئے. یہ ایک نشانی کم ہے، 7 پیوند ہوں گے، آپ کے 6 پیوند ہیں کپڑے میں. عمر نے کہا کہ نہیں، 7ویں نشانی بھی ہے کہ دیکھو بغل کے نیچے تھا 1 پیوند، تم نے نہیں دیکھا، ہاتھ میں نیچے گرایا ہو. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ وہ صحابہ ہیں. ابھی میں احادیث کی طرف نہیں آیا، صرف قرآن ذکر کر رہا ہوں اب تک. یہ صحابہ ہیں. اب آخری میں چند بنیادی باتیں، وقت بھی ہو رہا ہے، ویسے بھی اسنیکس وغیرہ بھی کیا ہیں، مجھے تو وقت بولتے وقت بھوک نہیں لگتی، لیکن سننے والوں کو تو ضرور بھوک لگے گی. تو خیر مجھے بھی کیا ہے وہ وقفہ بھی دینا ہے آپ کو، پھر سوالات بھی ہیں، لیکن اب بنیادی باتیں سمجھ جائیں. صحابی کون ہوتا ہے؟ تعریف کیا ہے صحابی کی؟ سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں. امام ابن حجر عسقلانی نے اور حافظ ابن عبد البر نے اصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر، ابن اثیر نے تاریخ الکامل کے اندر یہ
متفقہ طور پر تعریف بیان کی ہے، خاص و عام تعریف، بہت سے تعریفات ہیں لیکن بہت عام اور خاص تعریف۔ ڈیفینیشن کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام فہو الصحابی۔ صحابی وہ ہے جو ملاقات اللہ کے رسول سے بحالت ایمان کیا ہو اور وہی ایمان کی حالت میں مرا ہو، وفات پایا ہے، وہ ہے صحابی۔ تو اب اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحبت ہونا، تو صحابیت کہاں سے نکلی ہے؟ صحبت کا معنی کیا ہے؟ صحبت کا ایک معنی ہے دوست، صحبت کا ایک معنی ہے ساتھ رہنے والا، صحبت کا ایک معنی ہے ساتھی، صحبت کا ایک معنی ہے ساتھ میں پیروی کرنے والا، یہ تمام معنی صحبت کے۔ اور قرآن نے اصحاب یا صحب کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں جنت والے۔ تو والے کا ترجمہ تو رسول والے، صحابی وہ ہیں جو رسول کی صحبت اٹھانے والے، رسول سے ملاقات کرنے والے، رسول کے ساتھ رہنے والے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والے۔ اصحاب کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ تو معلوم ہوا جتنے ایک سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کے رسول کی صحبت اٹھائی ہو اور وہ صحبت ایمان کی حالت میں اٹھائی ہو اور وہی صحبت وہی ایمان میں مرا، وہ صحابی ہے۔ تو اس تعریف سے ابو لہب نکل گیا، اس نے صحبت تو اٹھائی لیکن ایمان کی حالت میں نہیں اٹھائی۔ چچا ہے، صحابی نہیں ہے۔ اس حیثیت سے تو ابو طالب سب سے بڑے صحابی بنیں گے اگر وہ صرف کیا صحبت کی نیت لے لیں، کیونکہ ان جیسی پرورش کرنے والا کوئی اور شخصیت نہیں تھی۔ ابو طالب چچا تقریباً 50 سال ان کی پرورش میں رہے، لیکن پھر بھی صحابی نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان کی صحبت نہیں اٹھائی۔ اچھا، اس میں ایمان کی تو صحبت اٹھائی لیکن پھر ایمان پہ مرا نہیں، وہ بھی صحابی کے دائرے سے نکل گیا۔ عبید اللہ ابن جہش ایک صحابی تھے، پہلے مکی زندگی میں اسلام قبول کیا لیکن وہاں جا کے مرتد ہو گئے حبشہ میں اور عیسائی ہو کے مر گیا۔ تو عبداللہ ابن جہش بھی، عبید اللہ ابن جہش بھی کیا ہے؟ صحابی نہیں ہو سکتا۔ ان کے بھائی ہیں عبداللہ بن جہش، بہت بڑے صحابی ہیں، اور زینب بنت جہش، یہ سب ایک ہی علاقہ ہے، امہات المومنین میں آتے ہیں۔ لیکن عبید اللہ مرتد ہو گیا تو وہ صحابی نہیں۔ تو کنڈیشن یہ ہوئی کہ حالت ایمان میں دیکھا ہو۔ اب دیکھنے کی شرط لگا لیں گے تو پھر عبداللہ ابن ام مکتوم نکل جائیں گے جو اندھے تھے، نابینا تھے۔ تو اسی وجہ سے لفظ لایا گیا رویت کا نہیں، لفظ لایا گیا ملاقات کا۔ اندھے بھی ہوں اگر صحبت اٹھائی ہے تو عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی ہے، آنکھ نہیں تھی لیکن صحبت اٹھائی۔ اسی طرح ایک لمحے کے لیے آ کے گیا ہے مسلمان ہو کے، صحابی ہے، لیکن مسلمان تو ہوا، لیکن جب مسلمان ہوا، جب نہیں صحبت اٹھائی، جب مسلمان نہیں تھا تب صحبت اٹھا لی، وہ بھی صحابی سے نکل گیا۔ جیسا کہ بحیرہ راہب ہے، نبوت سے پہلے تو اللہ کے رسول کو دیکھا بھی تھا لیکن بعد میں آتا ہے ایمان قبول کیا لیکن پھر بعد میں ملاقات نہیں ہو سکی، صحابی نہیں ہے، تابعی کہہ لیجیے۔ اسی دور میں تھا لیکن صحبت نہیں ہوئی لیکن اسلام قبول کیا، وہ بھی صحابی نہیں۔ جیسا کہ اویس قرنی ہے، اویس ہے یا اویس ہے، نام دونوں طرح آئے ہیں، بخاری مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ ایک میرا بندہ اویس قرنی ہے جو مجھ سے ماں کی وجہ سے نہیں مل سکا لیکن ایمان والا ہے، عمر تم سے ملاقات ہوگی تو تم اس سے دعا کروا لینا۔ لیکن کسی نے اتنی بڑی فضیلت ہو کہ بھی ان کو صحابی نہیں کہا، وہ تابعی ہیں، صحابی نہیں، اللہ کے رسول کے دور میں تھے لیکن صحابی نہیں بن سکے۔ تو تعریف یہ ہوئی کہ ایمان کی حالت میں دیکھے، ایمان کی حالت میں مرے، وہ صحابی ہے۔ اب ویسا صحابی کوئی بن گیا تو کیا وہ 100% جنتی ہے؟
تو اس کا جواب ہے 100% جنتی ہے۔ کیا صحابی کا مقام پھر کوئی دوسرا لے ہی نہیں سکتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اس کے بعد کوئی کتنی ہی محنت کر لے، کتنا ہی عبادت کر لے، صحابی کے مقام پہ پہنچ نہیں سکتا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، دونوں میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں دیکھو میرے صحابہ کو گالی نہیں دینا۔ معلوم ہوا گالی دینے والا رسول کی بات ماننے والا نہیں۔ کوئی کہتا ہے صحابہ شاطر تھے، کرمنل تھے، پھر تو گالی ہوئی، گالی دینے والا رسول کی بات کو ماننے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ غلطی کیے بھی ہیں تو ان کو گالی مت دو۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ ہاں گالی دیں گے تو نہیں۔ اسی طرح فرمایا ترمذی کی روایت میں اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار خبردار دیکھو میرے اصحاب کے معاملے میں ڈرو۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم۔ دیکھو جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ ان سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل میرے سے بغض رکھتا ہے، اور جو میرے سے بغض رکھتا ہے قریب ہے کہ اللہ بھی اس سے بغض کرے گا۔ اللہ جب بغض کرے گا کہ قریب ہے تو اسے پکڑ لے گا۔ پوری ترمذی کی روایت اس طرح ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل ذهب مثل احد ذهبا، جو کوئی اگر تم میں کا احد پہاڑ اتنا سونا بھی انفاق کرے، ماں باپ ہرگز نہیں سمجھ سکتا جو میرا صحابی مد چار اتنا جب ڈالتے ہیں نا یوں پکڑ کے، چار اتنا اسے بولتے ہیں مد۔ ایک مد کیا ہے؟ چار چلو لے کے ڈالتے ہیں مد کے۔ مد احدکم ولا نصیفی، تمہارے مد کے برابر بھی یا اس سے آدھے مد کے برابر بھی جب میرا صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور تم آ کر احد پہاڑ اتنا سونا بھی خرچ کرو گے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے صحابی کی وہ فضیلت ہے۔ میرا صحابی مد آدھا مد اللہ کی راہ میں دے، تم غیر صحابی آ کے احد پہاڑ اتنا دو، پھر بھی میرے صحابی کا آدھا مد کا ثواب تمہارے احد پہاڑ کے سونے سے بڑھ کے ہوگا۔ بخاری و مسلم کے روایت۔ اسی طرح فرمایا النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امنۃ لاصحابی فاذا ذهبت انا اتى صحابی ما يوعدون واصحابی امنۃ لامتی۔ یہ بہت غور سے سنو، واصحابی امنۃ لامتی فاذا ذهب اصحابی اتى ما يوعدون۔ دیکھو لوگوں، ستارے آسمان کے لیے امن ہیں، جب تک آسمان پہ ستارے رہیں گے آسمان قائم رہے گا۔ جب تارے چلے جائیں گے آسمان پھٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ جس طرح یہ آڑ بن کے کھڑے ہوئے ہیں، قیامت کو روکے ہوئے ہیں، اسی طرح میں میرے صحابہ کے لیے امن ہوں، آڑ ہوں۔ جب تک میں صحابہ کے لیے رہوں گا، میرے صحابہ کے اندر وہ آزمائشیں اللہ نہیں ڈالے گا جو بعد میں آنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو لوگوں، میرے صحابہ تمہارے لیے ویسے ہی ہیں، وہ صحابی امنۃ لامتی، اور میرے صحابہ امت کے لیے ویسے ہی آڑ ہیں۔ جب تک میرا صحابی رہے گا، جب تک تمہارے اوپر وہ سب کچھ نہیں آئے گا جو اللہ مقدر کر کے رکھا ہے۔ جب صحابی سب کے سب چلے جائیں گے تو پھر وہ فتنے رونما ہوں گے جو قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا اللہ کے رسول کے صحابہ گئے تو
قدریہ نکلے، جبریہ نکلے، خوارج نکلے، شیعہ نکلے، معتزلہ نکلے، یہ اعتزال والا مسئلہ ہوا، فرقے بنے، امت میں بگاڑ آیا، آج تک ختم نہیں، قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ آڑ بن کے کھڑے ہوئے تھے صحابہ ہمارے واسطے۔ صحیح مسلم و بخاری کی روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم و بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ اصحاب محمد کی شان صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حدیث سے بیان۔ اب ایک آخری بات حضرت ابن عمر ابن مسعود کا قول بیان کر کے ختم کر۔ من استنا فلیستن بہ قدمات۔ ابن عمر کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو، کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو، کسی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، فلاح و کامیابی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ان کا نمونہ لو جو گزر چکے ہیں۔ کون ہیں؟ کون ہیں؟ اولئک اصحاب محمد، یہ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ فرمایا کانوا خیر امہ، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے بہترین امت ہیں، سب سے بہترین، سب سے بہترین۔ ابرھا قلوبا، اللہ نے ان کے دلوں کو صاف کر کے بالکل نیک بنا دیا تھا، نیکی کے علاوہ ان کے دلوں میں کوئی گستہ نہیں داخل نہیں ہوتا تھا۔ ابرھا قلوبا واعمقھا علما، گہرائی کا علم اگر کسی میں تھا تو اس صحابہ کے اندر تھا۔ واقلھا تکلفا، تکلف میں سب سے کم کرنے والے تھے تو یہ تھے۔ آج کیا ناچ نچاتا ہے، تھوڑا سا علم آ جاتا ہے، اس کی سیٹ الگ، اس کا رہنا الگ، اس کا بیٹھنا الگ، اس کے شہادات الگ، اس کے لیے لمبی سی لسٹ بولنا ہے، پھر شیخ آ رہے ہیں، نہیں تو ناراضگی شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی برابر اسٹیج میں بلائے نہیں، میں بیان نہیں کروں گا۔ اقلھا تکلفا، تکلف سے بہت بری تھے، یہ ان کے صفات۔ پھر فرمایا واختارهم اللہ بصحبت نبیہ ونقل دینہ، نوٹ کر کے رکھیے اس بات کو۔ واختارهم اللہ بصحبت نبیہ ونقل دینہ، اللہ نے منتخب کر لیا ان کو صحبت کے لیے نبی کی، جس طرح انتخاب نبیوں کا ہوتا ہے صحابہ کا بھی انتخاب اسی طرح ہوتا ہے، منتخب شدہ بندے ہیں، ہم جیسے نہیں، پھر تو ہم بھی صحابی بن جاتے۔ اللہ کو معلوم تھا یہ بدبخت کون سے بدر میں کھڑیں گے، یہ تو یہاں جانی جہان خان روڈ میں نہیں کھڑتے، ہاں یہ بدر میں کہاں کھڑیں گے؟ ہم کو بناتا تو الٹا اسلام مغلوب ہو جاتا، ہر معرکے میں بھاگ بھاگ کے رسول کا جان لے لیتے ہم تو، جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا موسیٰ کا جان لے لیے تکلیف دے دے کے، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، فرمایا بدبختو تم ایسے مت کرو جس طرح ایذا دی ہے رسول کے موسیٰ رسول کے اصحاب نے۔ تو صحابی جیسا کسی اور نبی کو نہیں ملا، اسی لیے فرمایا ابن عمر نے کہ واختارهم اللہ صحبت نبیہ ونقل دینہ، دین کے نقل میں اور صحبت نبی میں اللہ نے اختیار کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے نمل کی آخری آیت 59 فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ نے دیکھیے کیا مقام دیا، خصوصیت کے ساتھ صحابہ کو سلام کیا ہے قرآن۔ سلام، سلام رسولوں کو کرنا تھا تو ساتھ کے آخری میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تمام رسولوں پر سلام ہو، لیکن سلام اپنے رسول کے صحابہ پہ کرنا تھا تو وہاں فرمایا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہے ان اللہ کے بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ اسی لیے ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ آیت صحابہ کے شان میں نازل واختارهم اللہ بصحبت نبیہ ونقل دینہ۔
اللہ نے اختیار مختار کیا ہے، چنا ہے. جو چاہتا وہ صحابی نہیں بن سکتا، جن کو اللہ نے چاہا بنایا. تو جیسے نبی کا انتخاب ویسے صحابی کا انتخاب ہوا ہے، اور صحابہ میں مراتب کا ویسے ہی انتخاب جیسے اللہ نے رسولوں میں مراتب کا انتخاب کیا ہے. ابو بکر پہلے سے ابو بکر تھا، منتخب شدہ تھا. عمر پہلے سے منتخب شدہ تھے. اللہ نے یہ فضیلتیں انہیں دی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا یہی ہیں وہ جو صراط مستقیم پہ گامزن ہیں. یہ ابن عمر کی اپنی بات ہے جو اصحاب رسول اللہ کے شان میں کہہ رہے ہیں. اب سمجھ لی فضیلت. اب آئیے مطاعن صحابہ. پھر صحابہ پر لان تان یا ان کی کمزوریاں بیان کر کے کیوں صحابہ سے بزن کیا جاتا ہے. اب اس موضوع پر میں نہیں بولوں گا. اب سوالات کا سلسلہ کھلا ہوا. میں کیا ہے، ہمارا پروگرام اگر 10 تک چلے تو پورے 1 گھنٹہ لے لیجیے، کھل کے گفتگو کیجیے، لیکن نیت و اصلاح کی. ان کو کیسے اٹکانا، ان کو کیسے جھکانا، اس نیت سے سوال مت کرو. میرے بھائی جھکنا ہے تو میں پہلے ہی جھک جاتا ہوں، آ کے ساتھ ملنا ہے میں پہلے ہی مل لیتا ہوں. عاجزی انکساری سے میں کبھی گھبراتا نہیں. لیکن واقعتاً نیت غلط فہمی کی ہے. ضرور کرو کہ یوں غلطیاں ہوئی ہیں نا، پھر ہم کیسے مانے صحابہ کو، ایسا ہوا ہے نا، پھر کیسے نمونہ بن گئے صحابہ. آپ کریں، دل کھول کے کریں. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.